السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تعالى في موضع آخر في القرآن المجيد والفرقان الحميد علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله المولانا العظيم۔ میری نوکے قلم کو وہ قوت تعبیر دے یا رب، پھر اس تحریر کو تو عزت و توقیر دے یا رب۔ میری نوکے قلم کو وہ قوت تعبیر دے یا رب، پھر اس تحریر کو تو عزت و توقیر دے یا رب۔ کھلے جس سے دماغ و دل کی گرہیں سینہ روشن ہو، کھلے جس سے دماغ و دل کی گرہیں سینہ روشن ہو، میری تقریر کو وہ سوز و تاثیر دے یا رب۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز اساتذہ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا شکر ہے، جس کے شکر سے عہدہ برآ ہوا اس ناتوا کے استطاعت و اختیار سے باہر ہے۔ اس لیے ہمہ وقت اس کے شکر میں اپنے دل و زبان کو لگائے رکھنا ہی شکر گزار بندوں کا حصہ اور وظیفہ ہے۔ سامعین باتمین، آج ہم تقریباً 8 ماہ کی محنت، قد و کاوش اور جد و جہد کے بعد اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج پھر آپ کے سامنے ایک شہریہ پروگرام کے ماتحت حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سبھی حضرات اہل علم ہیں، آپ کی نظر حدیث و تفسیر پر بھی ہے، تاریخ سے آپ بخوبی واقف بھی ہیں، اور سائنس کے حیرت انگیز کارنامے اور اس کی روز افزوں ترقی بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے ہمیں اس حقیقت سے کوئی اعتراف اور کوئی تعامل نہیں کہ ہم آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں پیش کر سکیں گے جس سے آپ ناواقف ہوں۔ الحمدللہ اس عظیم محفل کے اندر اپنے رہنماؤں اور قابل قدر بزرگوں کا استقبال نور و نگہت میں ڈوبے ہوئے دل میں کرتے ہوئے ہم ان کو خوش آمدید و مرحبت کہتے ہیں اور ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، جن کے دم قدم سے دامن زندگی سعادت کے پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ وہ آئے گھر ہمارے خدا کی رحمت ہے، وہ آئے گھر ہمارے خدا کی رحمت ہے۔ کبھی ہم ان کو تو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، بالفاظ دیگر کہ دعا ہے کہ گھر ہمارے مہمان بار بار آئیں، 1000 بار وہ جائیں 1000 بار وہ آئیں، کہ دعا ہے کہ گھر ہمارے مہمان بار بار آئیں، 1000 بار وہ جائیں 1000 بار وہ آئیں۔ ایک خوش نصیبی ہے، اپنی قسمت ہے، جو آئے صحن چمن میں لیے بہار آئے۔ حضرات، ہم اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی گوناگو مشغولیات
اور لامتناہی ذمہ داریوں کو ترک کر کے ہماری اس انجمن کو زینت بخشی ہے، جس پر ہمارے احساس کی دنیا روشن ہو رہی ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بہتر شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے، جس کے اندر پرمغز، ولولہ انگیز اور معلومات سے بھرپور تقریریں ہوں، چنانچہ نظم کا پرکیف اور پربہار سنگم بھی ہو، جو آپ کے دل و دماغ اور راحت و فرحت کے روح کی تسکین کا سامان فراہم کر سکے۔ لہذا ہم نے اس مضمون کو ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے بہتر بنانے کی سعی کی ہے، جس کو کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ بغیر آپ کے تعاون کے ہم اس انجمن کو، اس محفل کو کامیابی کے ساتھ اختتام تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ آخر تک ہمارے جوش بدوش رہ کر اس انجمن کو کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ہماری انجمن ناکام ہوتی ہے تو ہم اسے اپنی کمیوں کو نہیں سمجھیں گے، اور اگر کامیاب ہوتی ہے تو اس کا صحرا آپ کے سروں پر ہوگا۔ سامعین با تمکین، اب آخر میں ہمارے دل کے اندر جو آپ کے لیے جذبات و حقیقت ہے اس کا اظہار کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے کہ آپ نے اپنی مصروفیات اوقات اور کثرت کار کے باوجود ہماری ہمت افزائی کے لیے قدم رنجہ فرما کر ہمارے دلوں کو توانائی بخشی ہے۔ ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں یہاں حاضر تمام لوگوں کا جنہوں نے ہماری اس چھوٹی سی آواز پر، ہماری اس چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہہ کر ہماری اس انجمن کو زینت بخشی ہے۔ اور ہم شکر گزار ہیں مدرسہ ہادہ کے ان تمام اراکین اور ذمہ داران حضرات کا جن کے خدمات کے ذریعے سے ہم اس مدرسے کے اندر تعلیم و تعلم کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور بالخصوص ہم شکر گزار ہیں مدرسہ ہادہ کے تمام اساتذہ کرام کا جن کی زیر نگرانی میں رہ کر ہم تعلیم و تعلم کے مرحلے سے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر قوت گواہی کا جذبہ اور ملکہ پیدا کرتے ہیں، اور ہر ضرورت کے وقت جن سے مدد طلب کرتے ہیں، اور دعا گو دربار باری تعالیٰ میں کہ اللہ ان تمام اساتذہ کرام کے سائے شفقت و محبت کو ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ اب میں بضابطہ اپنے انجمن کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ خدا بندہ تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، کہ خدا بندہ تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد و استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں، مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور پرجوش نوجوانوں، دیگر ضلع کے جلسوں اور دینی اجتماعوں کی طرح آج کا یہ جلسہ بھی اپنا خاص مقام وقار رکھتا ہے، اور یہ اصول مسلم ہے کہ ہر کاروبار شے کے لیے باکمال شخصیت، عظیم المرتبت انسان اور قائد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کارواں کے لیے بس ایک مقتدا چاہیے۔ حضرات، جس قبیلے کا کوئی ذمہ دار نہ ہو اس میں تنازع ہو جایا کرتا ہے، جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ جماعت بچھڑ جایا کرتی ہے، جس قوم کا کوئی رہبر نہ ہو وہ قوم بھٹک جایا کرتی ہے، جس لشکر کا کوئی سپہ سالار نہ ہو وہ لشکر شکست کھا جایا کرتا ہے، جس پنچایت کا کوئی ذمہ دار نہ ہو وہ پنچایت غیر ذمہ دار کہلاتی ہے، جس چمن کا کوئی مالی نہ ہو وہ چمن اجڑ جایا کرتا ہے، جس ملک کا کوئی حاکم نہ ہو
وہ ملک تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچایا کرتا ہے۔ سامعین باتوں کی، جس طرح ہر چمن کے لیے ایک مالی کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح ہر قافلے کے لیے ایک رئیس قبیلہ چنا جاتا ہے، جس طرح ہر قوم کے لیے ایک رہبر ہوا کرتا ہے، جس طرح ہر لشکر کے لیے ایک سپہ سالار کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح ہر گاؤں کے لیے ایک پردھان مقرر کیا جاتا ہے، جس طرح ہر ملک کی حکمرانی کے لیے ایک حکمراں کا انتخاب کیا جاتا ہے، یعنی بھی اسی طرح سے ہر انجمن کی صدارت کے لیے، ہر جلسے کی صدارت کے لیے، ہر اجلاس اور کانفرنس کی صدارت کے لیے ایک صدر اجلاس کا ہونا ضروری ہے، جو اجلاس کو بحسن تحسین کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچانے میں ضروری اور مددگار سمجھا جاتا ہے۔ سامعین باتوں کی، تو آئیے آج میں اپنے اس انجمن کی صدارت ایک ایسی شخصیت کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو اسٹیج پر بیٹھے حضرات علماء اکرام کے درمیان اس طرح جلوہ نما ہے جیسے شب تاریک میں ستاروں کے درمیان مہتاب جلوہ نما ہوتا ہے۔ اس سے میری مراد محترم المقام، قابل صدر احترام، مشفق و مہربان، والد خیر الانام، داعی اسلام، حامی قرآن و سنت، ماحی کفر و ضلالت، قاطع شرک و بدعت، استاذ الاساتذہ حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب مفتاحی مدث اللہ العالی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری اس نثر انتخاب کی پرشباب تائید کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس روح پرور سریہ و اکرام کی صدارت کا سہرا جن عظیم شخصیت کے سر رکھا گیا ہے، میں ان کا اپنی جانب سے اور تمام اراکین بزم کی جانب سے پرزور لفظوں میں تعریف کرتا ہوں۔ سامعین باتوں کی، آسمان و زمین کی ہر چیز کل تک محرومیوں، فرس و گوار اور افسردیوں کی شکار کا آج عالم یہ ہے کہ آنکھیں کھولیے تو حسن کی عشرہ ترازی ہے، کان لگائیے تو نغمہ کی جا نوازی ہے، سنیے تو سر محفل خوشبو کی عطر بیزی ہے۔ آپ اس جوش و سرمستی کے عالم میں کسی عظیم پروگرام کے انتظار میں گرفتار نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی میں میرے دل کے ارماں بھی مچل رہے ہیں کہ آغوش شب میں ایک ایسی شمع فروزہ ہو جس کے اندر دودھ میں نہائی ہوئی چاندنی شرمانے لگے، ایک ایسی محفل سجائی جائے جہاں تمناؤں کے گلاب کھلنے لگے اور آرزو کے کنول مسکرانے لگے۔ لہذا ہم اپنے بزم کا آغاز ایسی آسمانی کتاب سے کریں گے جو تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے افصح اور سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ جی ہاں، جس طرح راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے، جس طرح دنوں میں تمام دنوں کا سردار یوم جمعہ ہے، جس طرح تمام مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ ماہ رمضان ہے، جس طرح مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق حضرت انسان ہے، جس طرح فرشتوں میں سید الملائکہ حضرت جبریل امی ہیں، جس طرح رسولوں میں سب سے افضل رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح کتابوں میں سب سے افضل کتاب، سب سے اعلیٰ کتاب، سب سے افضل کتاب، سب سے برتر کتاب قرآن مجید ہے۔ جی ہاں، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، کہ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے تلاوت اس کی برکت کی سبب، اس پہ جان و دل میرا قربان ہے۔ تو آئیے ہم اپنے محفل کا آغاز اس کلام الہی سے کرنے جا رہے ہیں جس نے 23 برس کی قلیل مدت کے اندر پورے عالم میں کوئی انقلاب برپا کر دیا،
کہ بڑے سے بڑے صحابہ بلغا ادبا و شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جن کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی۔ تو آئیے اسی کلام عظیم سے اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں، تاکہ ہماری محفل کے اندر از ابتدا تا انتہا نور و نگہت کی برکھا برستی رہے۔ تو لیجئے اسے کلام عظیم کی تلاوت کے لیے میری نسل انتہا قاری شیلحان جناب محمد شہباز متعلم عربی، جناب محمد شہباز متعلم عربی 2 پر جا کر ٹھہر جاتی ہے۔ میں موضوع سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائیں، کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ دائز پر محمد شہباز متعلم عربی 2۔